ہمدردی ہے اور نہ ہی کشمیر کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ دوستو، ہم پر یہ الزام بھی بعض لوگ لگاتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن والے کوئی کیمونسٹ ہیں یا دہریے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم کشمیری مسلمان ہیں، ہم دہریے نہیں ہیں، کیمونسٹ نہیں ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر خود مختار بنے گا تو وہ خود مختار کشمیر جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، کیونکہ کشمیر میں تقریباً 80% مسلمان بستے ہیں، تو دنیا کے نقشے پر ایک نئی خود مختار اسلامی ریاست کا وجود آئے گا۔ دوستو، نیشن فرنٹ نے اشفاق مجید بانی اور جناب جاوید میر صاحب کی قیادت میں وہاں جہاد شروع کیا تو ہم لوگوں پر دہشت گردی کے اور طرح طرح کے خطرے لگائے گئے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کشمیری عوام تو ان کے ساتھ ہیں تو پھر انہوں نے بھی وہاں کچھ تنظیمیں بنائی اور وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد آزاد ہوگا اور خود مختار ہوگا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ امان اللہ خان کی قیادت میں ہی آزاد اور خود مختار ہوگا۔ خود مختار کشمیر زندہ باد۔ جب تک کہ میرے ہندوجانوں کے مسلط تب تک میرا موضوع سخن جنگ رہے گا، جب تک کہ کشمیر کے جنگوں کا لہو رنگ ہے میرا آنا بھی لہو رنگ رہے گا۔ حضرات اکرام صاحب، قائد تحریک امان اللہ خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ انتہائی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کے اندر اپنا خطاب ختم کرنا ہے مقررین نے۔ تو آنے والے مقرر ہیں مرکزی رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ امیر پور سے جناب پرویز راجہ صاحب۔ اور جناب جاوید میر صاحب اور میرے غلام اور ٹکڑے ٹکڑے دیش کے بزرگ بیٹھو، السلام علیکم۔ کا معنی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جسے انگریزی میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، کہ یعنی وہ حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو کسی قوم کو دیا جاتا ہے اسے حق کے خود ارادیت کہتے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کشمیری قوم کو صرف یہ حق دیا گیا ہے کہ چاہے وہ بھارت سے علاج کرے یا پاکستان سے کرے، اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں پرانی ہو چکی ہیں، پوشیدہ ہو چکی ہیں۔ کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا، خود مختاری جان سے پیاری، جان سے پیاری خود مختاری، کشمیر بنے گا خود مختار، تیری مدد سے جانا پار، کشمیر بنے گا خود مختار۔ جس کے لیے الزامِ 14 سال قربانیاں دی، ہمیں وہ حق کے خود ارادیت چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے برادر پڑوسی ملک پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور یہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور یہ اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، مگر دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو صرف محدود حق دیا جائے گا آلات کے بھارت یا آلات کے پاکستان۔ جو خود مختاری کی بات کرتا ہے اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اس کو غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اس کو دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اس کو الگ کی پسند کہا جاتا ہے۔ جو اپنی ماں کی تحفظ کی بات کرتا ہے، جو اپنے وطن کی بات کرتا ہے، جو اپنی مٹی کے تحفظ کی بات کرتا ہے اس کو غدار کہا جاتا ہے، اور جو اپنی ماں کو کسی اور کی قوم میں ڈالنے کی بات کرتا ہے اسے مجاہد عمل کہا جاتا ہے۔
کچھ پتلوں کو یہ وعدہ کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا قسم جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی مقبوضہ کشمیر ہو، آزاد کشمیر کے یہ 5 اضلاع ہو، جب گلگت بلتستان ہو، جب تک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کا ایک بھی کارکن باقی ہے، نہ ہی تو اس کا پاکستان سے علاج ہوگا، نہ ہی بھارت سے علاج ہوگا۔ بغاوت کا کھلا پیغام دیتے ہیں، غلامان کشمیر کو بغاوت کی سزا ہم دیتے ہیں۔ خدا سردار صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کو دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ ماں کا ان کا مطلب ہے مادر وطن، وطن کی ماں۔ میں کہتا ہوں جو بھی کشمیری، اور سردار قیوم ہو، امان اللہ ہو، فاروق عبداللہ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے مادر وطن کو، اپنی ماں کو، ماں دھرتی کو دوسرے کے حوالے کرے، وہ اس درجے کا باشندہ نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں مقرر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسے زمانے الفاظ نہ کہیں جس سے کوئی دوسرا خبر دے سکے۔ اگر سردار قیوم کی ماں جو ان کی انسان کی ہے، کوئی سیاسی روایتی تنظیمیں نہیں ہیں۔ ہم نے 1.25 کروڑ کشمیری عوام کی آزادی اور خود مختاری کا اپنے ذمہ یہ عہد رکھا ہے کہ ہم ان کی آزادی اور خود مختاری تک جدوجہد آزادی کریں گے۔ تو میں اس سلسلے میں سابقہ یونٹ، جس میں سابقہ یونٹ کے سینئر وائس چیئرمین پرویز مرزا مقبوضہ کشمیر میں مسلح جدوجہد کرتے ہوئے آج بھارتی بندو کی قید میں قید کاٹ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کا تعلق مظفر آباد سے تھا، اور دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر جمیل چودھری صاحب، جن کا تعلق پہاڑ خان سے تھا، وہ ہمارے سابقہ قائم مکان صدر عبدالحمید شیخ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جوم شہادت پا چکے ہیں، اور ایک تیسرے ساتھی زاہد حمید شیخ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر 8-7 مہینے رہ کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے کارکنوں اور منتخب ہونے والی اس باڈی سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی روایت کو قائم کرتے ہوئے، روایتی سیاستدانوں سے اجتناب کرتے ہوئے مادر وطن کی آزادی اور خود مختاری کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ میں آپ سب ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کوئی روایتی سیاسی تاریخ نہیں ہے۔ یہ اس خطہ کے رہنے والے 1.25 کروڑ کشمیری عوام کی وہ تاریخ ہے جس کی بنیاد شہید اعظم محمد مقبول بٹ نے تہاڑ جیل کے اندر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اس تاریخ کا
رکھنے کے لیے سابق سیکرٹری جنرل جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جناب زاہد حبیب شیخ صاحب آپ سے اسٹیج ایکٹنگ کے پرائز کا انجام دیں گے. زاہد حبیب شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے بعد میں سید عارف حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید عارف حسین شاہ صاحب صدر سنی فورس ضلع کوٹلی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انسان کی عظمت کے بارے میں لکھا ہے خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جذبتوں میں مصطفیٰ، زمین و آسماں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. حضرات محترم معزز مہمان ہیں گرامی، چیئرمین جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان صاحب اور جناب جاوید احمد میر صاحب و دیگر معزز سامعین محترم، آج کے سامنے تمام آلات ہیں. آپ تمام واقعات سے باخبر ہیں. آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بھی جانتے ہیں، آزاد کشمیر کی صورتحال کو بھی جانتے ہیں اور ملک پاکستان کی اندرونی صورتحال سے بھی واقف ہیں. حضرات محترم، جناب امان اللہ خان جو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں، ان سے تحریک نظام مصطفیٰ و آزادی کشمیر جس نے پچھلی 11 فروری کے دنوں میں لبریشن فرنٹ سے اطاعت کیا تھا، آج بھی اس اطاعت پہ برقرار ہے. مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جس طرح بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ سنی فورس اور تحریک نظام مصطفیٰ کے کارکن دینے کے لیے تیار ہیں. سامعین محترم، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہی مقصد ہے اس کائنات کا، یہی مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو انسانیت سکھائی جائے، اندھیرے میں رہنے والوں کو روشنی میں لایا جائے، جہالت میں رہنے والوں کو علم سے ہمکنار کیا جائے. حضرات محترم، اسی مقصد کی خاطر صدیق کی صداقت تھی، اسی مقصد کی خاطر عمر کی عدالت تھی، اسی مقصد کی خاطر عثمان کا حیا تھا، اسی مقصد کی خاطر علی کی شجاعت تھی، اسی مقصد کی خاطر حسین کی شہادت تھی، اسی مقصد کی خاطر جامی کی محبت تھی، اسی مقصد کی خاطر بلال کا عشق تھا، اسی مقصد کی خاطر رومی کی مودت تھی، اسی مقصد کی خاطر حضور نے قربانی دی، اسی مقصد کی خاطر حضور طائف کے بازاروں میں چلتے تھے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے. مقصد یہی تھا کہ انسانیت اپنی سطح پہ برقرار رہے، مقام انسانیت جو اللہ نے رکھا ہے، جو عظمت انسان کو اللہ نے دی ہے، وہ عظمت برقرار رکھی جائے. حضرات محترم، لبریشن فرنٹ کا بھی یہی مقصد ہے. ملک کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں تحریک آزادی کے سلسلہ میں جو کام کرتی ہیں، ان تمام کا یہی مقصد ہے، مگر مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ راستہ جدا جدا ہے. کوئی یہ مقصد کرسی کو ڈھونڈ کر حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی یہ مقصد اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. مگر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو بات ہم کو پسند آئی ہے وہ بات یہی ہے کہ انہوں نے مظفر آباد کی کرسی کے پیچھے نہیں پڑے، یہ پاکستان کی کرسی کے پیچھے نہیں پڑے، یہ اقتدار کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے انہوں نے اقتدار کو اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھوکر مارتے ہوئے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک کی تنظیم وہ تنظیم ہوتی ہے جو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر، جو ذاتی اپنے مرتبہ و مقام کو چھوڑ کر، جو ذاتیات کو چھوڑ کر ملک کی سطح پہ اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنے غلام بھائیوں کی خاطر اور ان بیٹیوں کی خاطر جن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آج وہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جاوید میر ہم سے
و کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ مذہبی اعتبار سے دور ہیں، میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ اپنی تنظیم میں بھی علماء اور مشائخ ونگ ترتیب دیں تاکہ یہ جو ذہنوں میں خیال پیدا کیا جاتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ حضرات محترم، اسلام ہی سب کچھ ہے، اسلام کے لیے یہ مجاہد لڑتے ہیں۔ اگر اسلام کا جذبہ نہ ہو، کوئی لبریشن فرنٹ والا ہو، کسی بھی تنظیم والا ہو، وہ دشمن کے مقابلے میں نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ نبی پاک نے جو درس دیا وہ درس یہ ہے کہ مسلمانوں جاؤ، جب تک تمہارے دل میں اللہ کی توحید اور اپنے نبی کی رسالت کا اقرار ہے، تم مسلمان ہو، اور مسلمان کے مقدر میں شکست نہیں ہے۔ مسلمان کٹ جائے تو شہید ہے، اگر بچ جائے تو غازی ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے یہ تصور دیا ہو کہ اس مذہب میں جو ہے وہ فتح ہی فتح ہوگی۔ حضرات محترم، کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ اسلام میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ایک طرف امام حسین ہے اور دوسری طرف یزید کی بھاری فوج ہے جو اسلحے سے بھی لیس ہے، مگر امام حسین نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم کم تعداد میں ہیں، یزیدی فوج زیادہ تعداد میں ہے، ہم تھوڑے ہیں، وسائل کم ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، مگر اس کے باوجود اپنے موقف پہ اس طرح ڈٹے رہے کہ یزید کی تلواریں، یزید کے تیر اپنی جگہ چلتے رہے، مگر قربان جاؤں حسین نے علی اصغر کو پیش کر دیا اور اللہ سے کہا، اے اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ حضرات محترم، یہی عہد کریے اپنے قائد کے سامنے، یہ تو امان اللہ کی بات ہے، اپنے حقیقی قائد کو بھی سامنے رکھیے، اپنے تنظیمی قائد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ عہد کریے کہ اگر جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، اپنی اس سے قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں، مال دینا پڑے تو دے دیں، جاہ جلال کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، کرسی کی لالچ نہ کریں، اقتدار کی لالچ نہ کریں، بلکہ متفقہ جمعیت کے تحت متحد ہو کر آزادی کی طرف امان اللہ خان پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جائیں اور دل میں ارادہ یہ رکھیں کہ اے مسلمان تم لڑتے رہو حق کی خاطر، سچ کی خاطر، اگر کٹ گئے تو شہید ہو اور اگر بچ گئے تو غازی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جموں کشمیر فلوٹ لبریشن فرنٹ کے نو منتخب ہونے والے عہدیداروں سے التماس ہے کہ اس اسٹیج کے دائیں طرف تشریف لیں۔ کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے۔ کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے۔ امروز کی آتش دانوں میں میرے کل کا سامان جلتا ہے، جو آپ امام کریم سے معلوم کے ساتھ کہ مختصر میں اپنے خدا کو تسلیم کریں۔ ڈاکٹر عاصم صاحب۔ جاوید میر صاحب اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، میں کوئی روایتی مقرر نہیں ہوں، بولنا میرا پیشہ ہے کیونکہ میں استاد ہوں۔ میں آپ کے سامنے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے چند تاریخی حقائق کا ذکر کروں گا، اور وہ تاریخی حقائق ایسے ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ ان تاریخی حقائق سے اختلافات بھی نہیں کر سکتے، اور مجھ پہ یہ بھی پابندی ہے کہ حقائق کا پہلا واقعہ جو ہے وہ ہمارے قائد جناب امان اللہ خان کی شخصیت سے شروع کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہوا تو میں یہاں بھی موجود ہوں اور یہاں کچھ دنوں کے لیے موجود بھی ہوں، یہاں لٹریچر بھی موجود ہے اور کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو
تو قائد امان اللہ خان آپ مجھے کریکٹ کریں کہ یہ بات غلط ہے، تاکہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ میں حقائق کیا بیان کر رہا ہوں۔ ان حقائق کا تعلق کوئی دور سے نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر دو اپنے خیالات کی وجہ سے اور اس کے نظریات کی وجہ سے اس کو جرمنی سے نکالا گیا۔ اس نے سوئٹزرلینڈ کے اندر پناہ لی اور اس کو سوئٹزرلینڈ جیسے غیر جانبدار ملک سے نکالا گیا، وہ فرانس میں چلا گیا۔ جب اس کو فرانس سے نکالا گیا تو وہ برطانیہ چلا گیا۔ یورپ کو سرمایہ داری کو خطرہ تھا تو کارل مارکس سے تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کارل مارکس کی قبر جو ہے وہ لندن میں ہے۔ برطانیہ سے، یہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے نوٹ کریں، برطانیہ سے کسی بھی شخص کو اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے بدر نہیں کیا گیا، اور یہ بدر کی وہ برطانیہ میں بدر کی۔ اور 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کی بات کرنے والا امان اللہ خان برطانیہ سے بدر ہوتا ہے۔ آپ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ یہ اس کو کر لیں۔ چل رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر تحریک ہے، شمالی آئرلینڈ کے اندر تحریک ہے، فلسطینیوں کی تحریک ہے، بوسنیا کے اندر تحریک ہے۔ کیا یہ تحریکیں خود مختاری کے لیے چل رہی ہیں یا علاج کے لیے چل رہی ہیں؟ تاریخ کے اندر آپ یہ بات بتا نہیں سکتے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک آزاد ہوا ہو کہ ہم یہ زمین کا ٹکڑا اتنا نکالا چاہے تو اس ملک کا بات کدا بھی نہیں ہویا، ایک گل کدا بھی نہیں ہوئی۔ کوئی اگر تاریخ میں اسٹوڈنٹ بھی کھلی دے گلا ہے کہ وہی سی اصل مناس تے گل پہ آ رہے ہیں۔ ایک اور ایک مقرر پہلے ایسے انہوں نے غلط فہمی کی تھی جی وہ کشمیر وچ مسلمان آباد ہے، کشمیری چ آزادی اسی گل یہ ہے کہ سچی گل ہے کہ جو ملک آزاد ہوتے ہیں وہ خود مختاری کے نام پہ آزاد ہوتے ہیں۔ دین ہمارا اسلام ہے۔ جب 1947 کے اندر پاکستان بنا تھا تو ہمارے پڑوس میں 2 اسلامی ملک تھے وجود میں تھی، ایک افغانستان تھا اور ایک ایران تھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایران میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم افغانستان میں چلے جاتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، لوگوں نے کہا کہ پاکستان بناتے ہیں، ہم علیحدہ رہتے ہیں، وہ وہاں نہیں گئے، انہوں نے علیحدہ ایک ملک بنایا ہے۔ اور ایک اور بات آپ بتاؤں، یہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان میں جو کیا شامل ہے وہ کشمیر سے ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میرا تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کشمیر کی ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ چودھری رحمت علی کی روح تڑپتی ہوگی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا جو ہے کشمیر سے لا کر شامل کیا تھا۔ آپ کوئی پفر لا کے دکھائیں، کوئی کتاب لکھا کے دکھائیں جس میں چودھری رحمت اللہ نے یہ بات کہی ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا، بالکل نہیں کہا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہمارے محکمہ تعلیم کے وہ تیسری کے جگہ میں لکھتے ہیں کہ وہ جی کیسے پتہ کیا بنا تھا، کیسے یہ بنا تھا اور کیا سے کشمیر بنا تھا، یہ وہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک جھوٹ ہے اور سر تاریخی بدحاکی کا نتیجہ ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو کہ کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کے سربراہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح آج تاریخ میں وہ فساد برپا کر دیا گیا۔ پاکستان ٹائمز لاہور کے پرچے موجود ہیں، انٹرنیشنل پریس موجود ہے، پاکستان کا پریس موجود ہے۔ میں آپ کو دعوے اور وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ کیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ثبوت مہیا کرتا ہے تو میں مجرم ہوں، اور آپ وہ ثبوت تحریری طور پہ لے آئیں کہ قائد اعظم نے کس شخص کے سامنے، کس وقت، کس اخبار میں ان کی زندگی کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ کشمیر پاکستان کا اشارہ ہے۔ یہ وہ بات کی باتیں ہیں، یہ وہ بات کی باتیں ہیں، یہ وہ خوشامدیوں اور آبادیوں کی باتیں ہیں، اس میں سچائی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، 16 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے، 15 اگست 1947 کو ہندوستان اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ اس وقت کشمیر کی کیا پوزیشن تھی؟ بڑے صغیر کے نقشے پر اس وقت 3 ملک موجود تھے، ایک پاکستان تھا، ایک ہندوستان تھا اور دوسری ریاست جموں و کشمیر تھی، تیسری۔ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ یہ 2.5 ماہ ریاست جموں و کشمیر بالکل آزاد اور خود مختار رہتی ہے پاکستان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ۔ یہ 26 اکتوبر کو مہاراجے کا وہ خط ہے جس کی بنیاد پر یہ اعلان کی باتیں چلی تھی۔
آخر میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے حوالے سے ہی بات بتاتا ہوں. میں خان صاحب سے بھی یہ ذکر کر رہا تھا. میں حیران ہوں کہ یہ پاکستانی بیوروکریسی یا وزارت خارجہ کے لوگ یہ کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ کشمیر پہ جو قراردادیں ہیں تو یہ مسئلہ کشمیر کا حل ہے. انڈیا, یونائٹڈ نیشن ول ریکویسٹ انڈیا to withdraw its army, but they can keep, India can keep part of its army to maintain law and order. یہ وہ ایگزیکٹ ورڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ وہ انڈیا تو آپ کی 49% یا 51% فوج تو رکھ لے گا, اور اس کے بعد کشمیری یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں. اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے, ایک منطقی رزلٹ آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کشمیری اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر کشمیری یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں جاتے, ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں جاتے, ہم تو خود مختار رہ گئے, نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مجھے اصلی مل چکی ہے. اور آخری تاریخی واقعہ بیان کرنے سے آپ سے جانتا ہوں گا. جب ہندوستان کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا تو ہندوستانی وفد کے اندر شیخ عبداللہ بھی شامل تھا, اور پاکستان نے سردار ابراہیم کو بھی اس وفد میں شامل کیا, اور کہنے لگے جی ہندوستان نے کہا جی وہ ہمارے کشمیری کے نمائندہ ہے وہ شیخ عبداللہ ہے. پاکستان نے کہا جی شیخ عبداللہ نہیں ہے بلکہ سردار ابراہیم صاحب ہیں. اور آپ کو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں تو ساتھیوں بہت سے سنو اور تاریخ میں پڑھو کہ اس اقوام متحدہ کے اندر نہ تو شیخ عبداللہ کو بولنے دیا گیا اور نہ سردار ابراہیم کو تقریر کرنے دی گئی اور نہ دونوں سے ملاقات کرنے دی گئی. یہ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ اعلان اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کا اعلان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی صحافتی معاہد کے راجہ ظفر خان کو ہے کہ جس نے جنرل سیکرٹری راجہ ظفر خان جن کا تعلق خورشید کے کوٹھی سے ہی ہے, انہوں نے جنیوا کے اندر اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کیا. اور راجہ ظفر خان تاریخ میں وہ واحد آدمی ہے کہ جس کشمیریوں نے کشمیری کے لیے حیثیت سے اقوام متحدہ سے خطاب کیا. اس سے آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ جہاں شیخ عبداللہ نہیں بول سکا وہاں جے کے اللہ کے نمائندے نے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ فلم جنیوا کے اندر راجہ ظفر کی تقریر پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھائی اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے نمائندے نے خطاب کیا. دوسرے دن ہمارے قائد تحریک کو یہ کوشچن کرنی پڑی کہ یہ ظفر خان جو ہے یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کا ایک رکن ہے جس نے اس کا خطاب کیا. یہ پاکستانی نمائندہ نہیں تھا, یہ راجہ ظفر خان ہے جس کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے. میرے پاس دو ایک پرچیاں آئی. ایک پرچی ہے کہ مختصر کریں, دوسری پرچی ہے کہ 4 اکتوبر کی جو کشمیر کی بات ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پہلی حکومت کی اس کی مذاکرات کروں. میں دونوں باتوں پہ عمل کروں گا. ایک یہ 4 اکتوبر کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ